میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس محفل کے لیے وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے یوں تو ہر آیت کریمہ جامع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک خاص طبقے کا ذکر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، استقامت انہوں نے اختیار کی، دنیا کی جو مصیبتیں جو تکالیف ان کے سامنے آئیں انہوں نے خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کیا، وہ لوگ بڑے مقام کے حامل ہیں۔ فرمایا کہ ان کو ہم اور تو بہت کچھ صلہ دیتے ہیں، جس طرح ہماری ذات اور صفات کا طاقتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی طرح ہماری نعمتوں کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن ظاہری طور پر جو گنائی گئی ہیں وہ نعمتیں کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ملائکہ رحمت کے بھیجتا ہے، اور ملائکہ کی کتنی اقسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کن نوازشات کے وہ حامل ہوتے ہیں، وہ جس قسم کے ان کے کام سپرد ہیں، جو ڈیوٹیاں وہ ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے تمام اندازوں سے حوالوں سے ایسے لوگوں پر اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا۔ تو یہ طبقہ یہاں استقامت کا لفظ آیا، یعنی اس میں صرف کہنے والے، اللہ کا نام لینے والے تو لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، لیکن استقامت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ اس پر ڈٹ جائے، کوئی تکلیف آئے، اگر غربت ہے، افلاس ہے، نکبت ہے، دنیا کی ابتری ہے، حالات برے ہیں، پھر بھی وہ اپنے مالک کے ساتھ تعلق رکھے اور خمدہ پیشانی کے ساتھ اس کی آزمائشوں پر صبر کرے۔ یہ آپ نے اگر ملاحظہ کرنا ہو تو جو سب سے بڑا طبقہ ہے انسانوں میں، حضرات انبیاء علیہ السلام کا طبقہ جلیل ہے کہ اس طبقے نے ہر قسم کی تکالیف اٹھائیں، صدمے جھیلے، امت کی طرف سے طرح طرح کے نئی اذیتیں برداشت کی، مگر جس راہ پر جس منزل کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور جو احکام پہنچانے کے لیے وہ مامور ہوئے، وہ سر منہ اس کے بیان کرنے میں وہ فرق نہیں انہوں نے ڈالا۔ حضور سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ آزمائش گناہوں کے بدلے میں ہو تو وہ عذاب کی صورت میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اسے بہت سی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے سزا کے طور پر، لیکن اگر اونچے لوگوں کے لیے ایسی ہی آزمائشیں رکھی جائیں، ان کو آزمایا جائے تو ان کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے آزمائشیں ڈالتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام
کہ آپ سیرت دیکھ لیں، پڑھ لیں، مطالعہ کریں، سنتے ہیں علماء سے آپ کہ کس قسم کے صبر آزما مراحل سے وہ گزرے، لیکن کس پامردی اور استقامت سے انہوں نے اپنا سفر حیات طے کیا اور باوقار انداز سے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اپنی ڈیوٹی جو تھی اس کو پورا کیا۔ حضور سید الانبیاء، امام المرسلین، فخر اولین و آخرین، آپ کی سیرت طیبہ بالخصوص جس کا تعلق مکہ معظمہ کی سرزمین سے ہے، طرح طرح کی آزمائش، مصیبت اور بظاہر انتہائی ذلت سے آپ کو دوچار ہونا پڑا کہ سارا گھر مخالف، سارا خاندان مخالف، کملی والا ویسے بھی در یتیم تھا اور ویسے بھی در یتیم اکیلا ہو کر رہا، ویسے بھی آپ تنہا تھے، آپ لاسانی تھے، آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، حالانکہ حتیٰ کہ ثانی کیا ہوتا، آپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ یعنی ثانی تو کون ہوگا کہ سائے میں شباہت ہوتی ہے آدمی کی، تو اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اس میرے رسول کی شباہت بھی موجود ہو۔ تو آپ کا وہ دور آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام، خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالیہ کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، یار غار، یار مزار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کس پابندی کے ساتھ، کس دلیری کے ساتھ اور کس استقامت کے ساتھ اپنا دور خلافت گزارا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، آپ نے بھی اپنے مزاج کے مطابق جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، آپ نے پوری پامردی اور دلیری سے اپنا وقت گزارا، اور علی المرتضیٰ شیر خدا، تاجدار حل عطا، واقف اسرار او ادنا، مزاج دان مصطفیٰ، آپ کا مقام، آپ کی دلیری اور آپ کا حوصلہ، علمی مقام، یہ سارا امت کے سامنے ہے۔